خلقه كما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک ذرے سے لے کر صحرا تک اور ایک قطرے سے لے کر دریا سمندر تک، ایک پتھر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، قراقرم، ہندوکش اور راکا پوشی اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں تک، ایک پتے سے لے کر جنگل، درخت لا تعداد میں جو موجود ہیں اس سب تک، زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے لے کر تحت الثری تک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے اور صرف اس ایک کا قبضہ ہے. یہ چلتی ہوئی ہوا نہ اپنی طاقت سے آئی ہے نہ اپنے ارادے سے تیز ہوئی ہے. یہ درختوں کی گردش، پتوں اور ٹہنیوں کی حرکت نہ اپنے ارادے سے ان کو وجود ملا ہے نہ اپنی چاہت سے یہ تھمتی اور چلتی ہیں. یرسل الریاح، ہواؤں کو چلاتا ہے تو روکتا کوئی نہیں، روکتا ہے تو چلاتا کوئی نہیں. زمین پر قبضے کو بتایا تو الارض جمیعا قبضته، زمین پہ اللہ کا قبضہ. آسمانوں کو بتایا تو یمسک السماوات، آسمانوں پر قبضہ. درمیان کو بتایا تو لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کا قبضہ. وما تحت الثری، زمین کی آخری تہ تک بھی اللہ تعالیٰ کا قبضہ. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کے قبضے میں اور مغرب بھی اس کے قبضے میں. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کے شمالی کنارے تک، جنوبی کنارے تک، مغرب کے شمالی کنارے تک، جنوبی کنارے تک، شمال اور جنوب بھی اللہ کا قبضہ. بنانے میں وحدہ لا شریک، کسی سے مدد نہ چاہی، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی سے میٹیریل مانگا. المبدع، جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. البدیع، جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے. الباری، جو پھر اس میں روحوں کو ڈال دے. المصور، پھر جو ہر ایک کو اپنے علم سے نئی شکل عطا فرمائے. تو اللہ ان آیات سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس زمین آسمان میں اور
عرش اور فرش پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے اور یہاں اللہ کا سکہ چلتا ہے. باقی جس چیز کا نام مخلوق ہے، جس پر لفظ مخلوق آتا ہو، وہ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، وہ عرش ہو، وہ لوح و قلم کرسی ہو، آسمان ہو، سانپ بچھو اژدہے ہوں، وہ ایٹم بم ہوں، راکٹ ہوں، ان کے لیے قرآن یوں ہمیں سمجھاتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میرے بندو، جو بنا ہوا ہو وہ نہ کسی کو نقصان دیتا ہے خالق بنانے والے کے بغیر، نہ نفع دے سکتا ہے بنانے والے کے بغیر، نہ زندگی کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر، نہ موت کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر، نہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے چاہے بغیر. مخلوق جو بنی وہ بنانے والے کی محتاج. اللہ بنا ہوا ہے، نہ خالق کسی سے بنا، لم یولد نہیں، کہیں سے نہیں، کوئی اس سے پیدا ہوا، لم یلد کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک بن گیا ہو، الملک لا شریک لہ، کوئی اس کا وزیر بن گیا ہو، لیس معہ وزیر یؤتی، کوئی اس کی ٹکر کا اور کوئی الہ بن گیا ہو، لیس معہ الہ یخشی. ممکن ہے کوئی ہو تو اللہ دلیل دیتا ہے، اگر کوئی ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض. اگر میرے مقابلے میں کوئی ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی. دو طاقتیں جب پروان چڑھیں تو ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتی، یہی دنیا کا قانون ہے. تو اگر میرے سوا کوئی ہوتا تو مجھ سے وہ ٹکر لیتا، کبھی میں جیتتا، کبھی وہ ہارتا، کبھی وہ جیتتا، کبھی میں ہارتا. کسی آسمان پہ وہ قابض، کسی پہ میں قابض، پر وہ تو عرش کے اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کے اوپر سے نظام کو چلاتا چلا جاتا ہے تحت الثری تک. اور یتنزل الامر بینہن، زمین آسمان اور اس کے درمیان میں حکم چلاتا جاتا ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ وہ حکم دیتا چلا جاتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی کو وہ الگ حکم دیتا ہے. هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں کو الگ حکم دیتا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو الگ حکم دیتا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِرَيْنِ، الگ حکم دیتا ہے. سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو الگ حکم دیتا ہے. یغشی اللیل النہار، اس کے نظام کے چلانے کو اور اس کو ترتیب سے ٹھیک چلنے کے لیے الگ حکم دیتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاروں کے لیے الگ حکم دیتا ہے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بارشوں کے لیے الگ حکم دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، ان بادلوں کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور ان بجلیوں کی گرج اور چمک کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے. پانی کے صدف کے منہ میں جا کر موتی بننے کے لیے الگ اس کا حکم چلتا ہے. تو زمین آسمان بحر و بر میں میرے بھائیو وہ ایک ہے اپنی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ. اللہ کا نبی کہتا اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارحف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. یہ اللہ کا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، میں انہی الفاظ کو کہہ رہا ہوں. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصي
كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم. یہ اللہ اپنے رب کی خود تعریف کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے یاد کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی بندگی کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے مدد کو پکاریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو در کھول کے سائل کی جھولی بھرے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو رحم کر کے دکھائے. تیری ذات کو بقا ہے، کائنات کو فنا ہے، تو اکیلا ہے، باقی ہر جوڑا جوڑا ہے. یا اللہ کوئی تیری ٹکر کا کوئی نہیں، تیرے مقابل کوئی نہیں، تیرے مساوی کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں. ہر ملک ٹوٹتا ہے، تیرا ملک باقی ہے. تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، تیری نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے. پھر جب معافی مانگتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پردے ڈال دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپا دیتا ہے. تو تعو فتشکر، تیری اطاعت کرتے ہیں تو قدردانی کرتا ہے، تیری اطاعت کرتے ہیں تو راضی ہوتا ہے. وتعصى فتغفر، تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے اور پردے ڈالتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے. حالانکہ دل تیرے سامنے، رات تیرے سامنے اجالا، اندھیرا تیری نظر میں برابر، تو اندر کو بھی جانے تو باہر کو بھی جانے. لوگوں کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، بحر و بر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں. تیرا فیصلہ آخری فیصلہ، تیرا امر آخری امر. تیرے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تیرے بولے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تیرے کہے کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے روکے کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا. تو بحر و بر میں وحدہ لا شریک ذات ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ جو اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے. یہ اللہ مجھ سے اور غازی والوں سے کہتا ہے کہ میری مان کے چلو تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اور اگر ٹکراؤ گے تو موت تک تھوڑی سی مہلت ملے گی. 4 دن اللہ تعالیٰ روٹی کھلائے گا اور پھر اس کے بعد خوفناک انجام میں دھکا دے دیا جائے گا. تو میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھی خالی، ہیبت سے بھی خالی، عظمت سے بھی خالی. آج کے دانشوروں نے ہمارا ذہن بنایا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. پیسہ آئے گا عزت آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا کچھ نہ ہوگا. امریکہ چلے جاؤ، انگلستان چلے جاؤ، پیسہ کماؤ، تم عزت پاؤ گے، لوگ سلام کریں گے. میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس حکومت ہوگی تو لوگ سلام کریں گے. وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں. وہ کہتے ہیں تم فقیر ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں کوئی نہیں پوچھیں گے. میرا اللہ کہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں چاہے بادشاہ کو ذلیل کر دوں، چاہے حکمرانوں کو ذلیل کر دوں. ذلت کا تعلق فقر سے نہیں، عزت کا تعلق پیسے سے نہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں بتاؤ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا رب بادشاہ اللہ ہے. اس کے فیصلے ہیں کسی کی عزت کے، کسی کی ذلت کے، یحیی و یمیت، کسی کی زندگی کے، کسی کی موت کے. تو قرآن کی ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں، اللہ سب کچھ بناتا ہے. پیسے سے نہیں، اللہ سے سارے کام بنتے ہیں. ان واقعات، نبیوں کے واقعات سے پھر اللہ پاک اپنی قدرت کو لا کر ہمارے اسباب والے ذہن کو توڑتا ہے، نظر والے ذہن کو توڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں 10 سال سے ڈنڈا، وہ ایسے 2 شاخہ تھا، ایسے تھا، ایسے نیچے سے لکڑی اور اوپر سے یوں تھا. تو اس کے بیچ میں یہاں ٹیک لگایا کرتے تھے، ایسے ٹیک لگایا کرتے، 2 شاخہ ڈنڈا ایسا. تو 10 سال سے ہاتھ میں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے موسیٰ؟ کہا ہی عصایا، جی میرا ڈنڈا ہے. کہا اچھا القھا، ذرا ڈال دو. فالقاها، انہیں پھینکا. زمین پہ گرتے ہی وہ ایک پھنکارتا ہوا سانپ بنا. فاذا هي حیۃ تسعى، وہ زہریلا سانپ بنا. کأنها جان،
وہ ایک تیز رفتار سانپ بنا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اژدہا بنا جو بڑے بڑے بکرے کھا جاتے ہیں۔ 3 قسموں کے سانپ ایک ڈنڈے میں اکٹھے ہو گئے، زہر میں حیہ، تیز رفتاری میں جان، لمبائی چوڑائی موٹائی میں ثعبان۔ اب نظر کہتی ہے یہ مارے گا، یہ کھائے گا، یہ کاٹے گا، لہذا اس پہ عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اور ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو یہ تھا یہ آیا کیا آیا، یہ آیا کیا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا، پکڑو، کہنے والا اللہ، سننے والے موسیٰ، کہنے کہ میں نہیں پکڑتا۔ اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں، کہ نہیں اللہ مجھے کھائے گا۔ پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا خذ فإنک من اللامنین، پکڑ تو صحیح، میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سونا چاندی، سانپ، بچھو، ایٹم راکٹ، لوہا تانبا پیتل، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مورتیں ہیں، جہاں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے وہ ایسے آ رہا، اس کے منہ سے شرارے نکل رہے اور بڑے بڑے دانت، اور اس کی زبان باہر نکل رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چادر لی اور یوں کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیا ایسے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں کہ جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، نکالو یہ چادر تمہیں بچا لے گی، آگے یہ منہ کھول دے تو سارا اندر چلے جائے، چادر ہٹاؤ۔ چادر ہٹائی، ایسے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے یوں ہاتھ آگے بڑھایا، اس طرح انگلیوں نے منہ کو چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا ہاتھ میں واپس آ گیا۔ یہ ہمیں کیا سمجھایا؟ اے دنیا کے انسانوں، پیسے کے غلام نہ بنو، رب کے غلام بنو، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، نہ چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ بھڑکتی آگ ہو، لپکتے شعلے ہوں، بچانے پہ آئے تو جگ دیکھتا رہ جائے اور آگ اس کا بال نہ جلا سکے۔ چھری تیز رفتار ہو، کبھی فرعون کے ہاتھ میں، کبھی خلیل اللہ کے ہاتھ میں، جب بچانے پہ آئے تو چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام نہ کر کے دکھائے اور فرعون کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام کر کے نہ دکھائے۔ 70,000 اس چھری سے ذبح ہوئے، پر جس کو اللہ نے بچانا تھا اس کو انہی چھریوں میں سے بچا کر اسی بدبخت کی گود میں بٹھا کے پالا، یہ لے یہیں پالوں گا، تیری گود میں پالوں گا۔ تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ چھری خلیل کے ہاتھ میں آئی، بچہ سامنے، موسیٰ تو قابو میں ہی نہیں آئے، یہاں تو اسماعیل قابو میں ہے، چھری ہاتھ میں ہے، گردن سامنے ہے، چھری چل رہی ہے، گردن سخت نہیں ہوئی، لوہا نرم نہیں ہوا۔ عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا، گردن سے کہا نہیں کٹنا، چھری خلیل کے ہاتھ میں 70 دفعہ چلی، کاٹنے میں ناکام ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ قرآن کے واقعات، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ معصوم بچی مریم ایک کونے میں گئی نہانے، فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آگے آ گئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون آ گیا؟ وہ بولے انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں، انسان نہیں، فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھیک ہے، مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بدکار عورت کوئی نہیں، تو زنا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا، نکاح کیا نہیں،
بیٹا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ قال کذالکی، مریم ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، مسئلہ ہی نہیں تیرے رب کے لیے، ولنجعلہ آیا، نشانی بنے گا للناس ورحمتا منا، اور تیرے رب کی رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جبریل آگے پڑھے، ویسے پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹی، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، آگے آئے اور جسم کو نہیں چھوا، یہاں سے کرتے کی آستین کو پکڑا، یہاں سے آستین کو پکڑا اور یہاں پھونک ماری۔ اس پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ فحملتہ، حمل ہوا، فا کا لفظ ہے، پھونک پڑی فوراً حمل۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فوراً وہاں سے دوسری جگہ پہنچی۔ فاجاءها المخاض، پھر فا ہے، فوراً درد ذے، پھر جاتے ہی بچہ پیدا ہوا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں مر جاتی تو اچھا تھا، مجھے لوگ بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ جبریل پھر آئے، چلو جاؤ، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، جا بچے کو لے جا، لوگ پوچھیں گے تم کہنا میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ فأتت به قومها تحمله، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، یا مریم لقد جئت شيئا فريا، مریم کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الی، کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، شور مچا۔ کیف نکلم من كان في المهد صبيا، بچے سے کون بات کرے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں۔ ابھی لوگوں میں شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی جیسے اسپیکر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ اتنی لمبی تقریر، لوگو میں اللہ کا بندہ، میں کتاب والا، میں نماز والا، میں ماں کا فرما بردار، میں سلامتی والا، پیدائش پر بھی، موت پر بھی، اٹھنے پر بھی۔ یہ قرآنی واقعات بھائیو ایک ذہن بناتے ہیں۔ ایک ذہن ہمیں ماں نے دیا، بیٹا کماؤ گے تو کچھ طرح بنے گا۔ باپ نے دیا، بیٹا امریکہ چلا جا، انگلینڈ چلا جا، دن پھر جائیں گے، دن پھر جائیں گے۔ جیسے لوگ انعامی بانڈ لے کے کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، میرے دن پھر جائیں گے۔ حرام حرام، جوا، میرے بھائیو مسلمان اور جوا اکٹھا نہیں ہوتا، پر کیا کریں کیا کریں، جوا کھیلنا ایسا ہو گیا جیسے نماز پڑھنا ہو گیا۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ کو پہلے سمجھو، اللہ کون ہے۔ میں بڑے مضمون لے کے کھڑا ہوتا ہوں، پھر اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے کہ ان کو میں کیا بتاؤں، یہ تو اللہ کو نہیں جانتے تو اگلے مضمون کیا جانیں گے۔ جو اللہ کو جانتا ہو کبھی شراب پیے گا، جو اللہ کو جانتا ہو کبھی جوا کھیلے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ بینک میں سود پہ پیسے رکھے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ ماں کا گریبان پکڑے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ سے لڑائی کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ کی بےزتی کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ گانے سنے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ سگے بھائی سے منہ موڑ جائے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ چوری کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ ڈاکہ ڈالے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہو وہ مسجد کو کیسے نہ بھاگے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ رات ساری کیسے سوئے گا، وہ تو کبھی تڑپے گا، کبھی مچلے گا، کبھی روئے گا، کبھی چلائے گا، کبھی آنسو
آنسوں سے تر، کبھی اس کی آہیں، کبھی نالے، کبھی فریادیں، کبھی رونا، کبھی مچلنا، اس کو تو اللہ اللہ ہوگا۔ میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تربیلا ڈیم کو جانا، سونے چاندی کو جانا، ڈالر اور پاؤنڈ کو جانا، نہیں جانا تو اس اللہ کو نہیں جانا جس نے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری نگرانی کی اور میری حفاظت کی، میری آنکھوں کا رنگ بنایا، کسی اور سے میری آنکھوں کا رنگ ملنے نہیں دیا کہ کہیں آپس میں بچے نہ تبدیل ہو جائیں، میرے چہرے کا بھولیا الگ بنایا کہ اوروں سے جدا رکھا تاکہ آپس میں شکلیں نہ مل جائیں، میری آواز کو الگ رکھا، میرا دل بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے پھیپھڑ بنائے مجھے پتہ نہیں، میرا مثانہ بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے جسم میں خون کا جال، رگوں کا جال بچھایا مجھے پتہ نہیں، میرا دماغ بنایا مجھے پتہ نہیں۔ ایک آدمی کے دماغ کو نکال کے تار بناؤ تو یہاں سے لے کے چلو تو چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کے اسی تار کو یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے، اور چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر ہے، وہ 5 لاکھ کلومیٹر لمبا اللہ تعالیٰ نے دماغ کا تار میرے سر میں جا کے فٹ کر دیا۔ آج تک نیورو سرجن بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیا بنا دیا، ہماری تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اللہ بنا رہا تھا۔ میری انگلی بنائی، اس پہ نوخن لگائے، آگے اس کو سخت کیا، انگوٹھے کو جدا کیا، ہتھیلی کو بالوں سے پاک کیا، ادھر بال لگائے، یہاں جوڑ بنایا، مجھے یہ سیدھا کرتا تو میں روٹی کیسے کھاتا، میں نالا کیسے باندھتا، میں میرے گھٹنے کے جوڑ کو ہلنے والا بنایا، اسے سیدھا کرتا تو میں بیٹھتا کیسے، میں چلتا کیسے، پیشاب بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل، اس نے میری زبان میں بول رکھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ کانوں میں 1 لاکھ ٹیلی فون کے پردے لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا، میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آئی ریسپٹر 26 کروڑ بلب لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا۔ ان 26 کروڑ بلب کے پیچھے تارے ہیں، 1.3 ملین کیبلز ہیں جو 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، اور ایک تار کو دوسری تار سے ملنے نہیں دیتا، ورنہ سپارکنگ شروع ہو جاتی، سارے الٹے نظر آتے، ہر چیز الٹی نظر آتی۔ یہ میں اندھیروں میں تھا، میرا رب بنا رہا تھا، میری آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ لگایا، پھر میری بھووں کو اس نے اوپر بنا کر ایک حسن بخشا، پھر میری اس نے پلکوں کے بالوں کو سجایا، آنکھ کو بھی حسن بخشا، اور آنکھ کو گرد و غبار سے بچنے کا نظام بھی اس نے بنایا، پھر اس نے میرا ناک بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کے سیل رکھے جو کتے کے 5 ملین ہوتے ہیں، ہمارے 2.5 لاکھ ہوتے ہیں۔ میرے رب پہ قربان جاؤں، اگر میرے بھی 5 ملین کر دیتا تو 10 میل دور کی بدبو مجھے میرے گھر میں مار کے برباد کر دیتی۔ سارے غازی میں جو گند پھیلا ہوا گٹر کی بدبو، وہ میرے ناک کو چڑھ میرا ستیہ ناش کر دیتی۔ جتنی میری ضرورت تھی اتنے سیل لگائے، پھر میرے اس نے دانتوں کی جگہ بنائی، پھر میرے ہونٹ بنائے، پھر میری کھال بنائی، میرے بال بنائے، میرا میدا بنایا، میرا جگر بنایا، میری تلی بنائی، پھر میرے اندر غذا کا نظام بنایا، ماں کے پیٹ سے میں سے غذاؤں کو میرے اندر ناف کے ذریعے سے پہنچایا۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ایک سانس نہیں لیتا، ہونٹ بند، روح پڑ چکی ہے، 4 ماہ گزر چکے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون کی گردش چل چکی، غذا جاری پر سانس نہیں لے رہا۔ کیوں؟ اگر یہ سانس لے تو سبیل یسرا، پھر اس کو وہ باہر لاتا ہے، آتے ہی بچہ ایک دم چیخ مارتا ہے، روتا ہے، سارا کہتا ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سانس کو جاری کرتا ہے، پھیپھڑے کھول دیتا ہے اور نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس جاری ہو جاتا ہے۔ وہاں 5 مہینے سانس بند، یہاں 5 منٹ سانس بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ پیشاب کی جگہ بنائی، پخانے کی جگہ بنائی، ہضم کا نظام بنایا، بے شمار لاکھوں فیکٹریاں اندر بنائی، میرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں لگائیں، اوپر اللہ نے 72 میل رگوں کو لپیٹا، 10 لاکھ چھلنیوں کے اوپر 72 میل رگیں لپیٹتی جائیں تو سوراخ کیسے بند ہو جائیں، اور اس نے سوراخ بھی رکھے، رگوں کو بھی لپیٹا اور اس میں سے گندگی کو نیچے نکالا، غذا کو واپس پہنچایا۔ یہ سارا نظام بنا کر ماں کے پیٹ میں، اور ایک بچہ نہیں بنا رہا، وہ ایک وقت میں لاکھوں بچے بنا رہا ہے، اسی وقت میں گائے کے پیٹ میں، بھینس کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، بھیڑ کے پیٹ
پیٹ میں اسی وقت میں کتیا کے پیٹ میں اسی وقت میں شیرنی. ساری دنیا کے 4 پاؤں کی مادہ کو سوچتے چلے جاؤ, ہر ایک کے پیٹ میں بن رہا ہے کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. اسی وقت میں انڈے دینے والا جہان ہے, کبوتر میں بھی, فاختہ میں بھی, مور میں بھی, تیتر میں بھی, تلور میں بھی, چکور میں بھی, گدھ میں بھی, کرگس میں بھی, عقاب میں بھی, مگرمچھ میں بھی, اور کچھوں میں بھی, اور مچھلی میں بھی, سانپ میں بھی, بچھو میں بھی, مکھی میں بھی, مچھر میں بھی. شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے, چونٹیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں. ان سارے انڈوں میں کیا بن رہا ہے؟ اسی کے ساتھ میں بھی بن رہا ہوں, یہ بھی بن رہا ہے. اسی وقت پھول کو مہک دے رہا ہے, گلاب کو سرخ کپڑے پہنا رہا ہے, چنبیلی کو سفید پوشاک پہنا رہا ہے. اسی وقت میں آم کو پیدا کر رہا ہے, انگور کو پیدا کر رہا ہے, ناشپاتی کو پیدا کر رہا ہے, آڑو کو لوکاٹ کو پیدا کر رہا ہے. اسی وقت میں تربوز کو موٹا کر رہا ہے, اور اسی وقت میں کیلے کو پتلا کر رہا ہے. اسی وقت میں کریلے کو کڑوا کر رہا ہے, آم کو میٹھا کر رہا ہے, لیموں کو ترش کر رہا ہے. اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سیب کو رنگ دے رہا ہے, اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 50 فٹ کے اوپر ناریل کو لگا رہا ہے, اس میں پانی بھر رہا ہے, اس میں مکھن بھر رہا ہے, اس کو سفید بنا رہا ہے. اسی وقت میں زیر زمین اللہ مونگ پھلی کو بنا رہا ہے, گاجر کو بنا رہا ہے, مولی کو بنا رہا ہے. اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ صدف میں موتی بنا رہا ہے, سانپ کے منہ میں زہر بنا رہا ہے. اسی وقت میں اللہ ہرن کے نافے میں مشک بنا رہا ہے, ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم بنا رہا ہے. اسی وقت میں شہد کی مکھی کے منہ میں جا کے اللہ تعالیٰ شہد بنا رہا ہے. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ وہ مکی کے اوپر پردے لگا رہا ہے, اس کے اندر دانے بنا رہا ہے. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ گندم کا بیج اس میں سے دانے بنا رہا ہے. اسی وقت میں کپاس بنا رہا ہے, اس کے منہ کو کھول رہا ہے, مکی کے منہ کو بند کر رہا ہے, کپاس کے منہ کو کھول رہا ہے, اور گندم کے اوپر تیز دھار بالیاں لگا رہا ہے تاکہ کوئی چڑی نہ کھائے, کوئی کوا نہ کھائے, کوئی اس کو کبوتر نہ لے جائے. یہ میرا بندہ کھائے, میرا بندہ کھائے. پتا ہے کہ یہ کھا کر بھی مجھے ہی للکارے گا, پر نہیں, وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اس نے ساری کائنات کو بنایا, ہاتھ پھولوں کو رنگ دیا, ہواؤں کو لطافت دی, زمین کو کثافت دی, پہاڑوں کو سختی دی, دریاؤں کو روانی دی, سمندر کو ٹھہراؤ دیا, اس کے پانی کو کڑوا بنایا, دریا کو میٹھا بنایا, عقاب کو بلندیاں بخشی, اور کیڑی کو پستی بخشی, کرگس کو وہ مردار پہ لگایا, اور عقاب کو اس نے اونچی پروازوں پر تازہ خون پہ لگایا. کوئی ہے جو میرے رب کے سوا عقاب کو اڑان سکھا دے, سانپ کو پھنکارنا بل کھانا سکھا دے, کوئل کو کوکو سکھا دے, بلبل کو نغمہ سکھا دے, چڑیا کو چہک سکھا دے, شیر کو دھاڑنا سکھا دے, مور کو ناچنا سکھا دے, صدف میں موتی بننا دکھا دے. میرے بھائیو, یہ میرا اللہ, یہ میرا اللہ, یہ میرا اللہ, یہ آپ کا اللہ, یہ اللہ جس نے مجھے بنایا, بحر و بر کو بنایا, عرش و فرش کو بنایا, سب کچھ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ثم السبیل یسرا, پھر ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشموں کو جاری کیا, ماں کو بے قرار کیا, باپ کو بے حال کیا. باپ نے غازی کے بازاروں میں دھکے کھائے, تربیلا ڈیم پہ مزدوری کی, تگاریاں اٹھائیں, پتھر توڑے, اور کھڑی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر سارا دن کام کیا. میرے بچے کو تازہ روٹی مل جائے, ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے چلائے. باپ کو غازی کے بازاروں میں دھکے دلوائے, وہ ادھر دھکے کھائے, وہ یہاں ماں اس کے کبھی پیشاب دھوئے, کبھی پخانے دھوئے, کبھی پوتڑے دھوئے, کبھی رات کو اٹھے, کبھی دن میں اٹھے, کبھی گود میں سلائے, کبھی ران پہ سلائے, کبھی کندھے پہ سلائے, کبھی اس ہاتھ اٹھائے, کبھی اس ہاتھ اٹھائے, کبھی سینے پہ لٹائے. وہ ہائے کرے تو یہ تڑپ کے اٹھ جائے, وہ روئے تو باپ کی ہائے ہائے ہو. اٹھا کے اس کو لے کر کبھی ہسپتال جائے, کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے, کبھی طبیب کے پاس, کبھی کسی دم درود کرنے والے کے پاس. یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں, میں بے ہوش ہوں, مدہوش ہوں, نہ سن سکتا ہوں, نہ بول سکتا ہوں, نہ پکڑ سکتا ہوں, نہ چل سکتا ہوں. پخانہ اپنے اوپر کرتا ہوں, پیشاب اپنے اوپر کرتا ہوں. میرے کان نا آشنا ہے, مجھے میں پہچانتا نہیں, میری آنکھ جانتی نہیں, میرے ہاتھ پکڑتے نہیں. پر اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بے قرار کیا, میرے باپ کو بے حال کیا, دادا دادو کو قربان کیا, نانا نانی کو پریشان کیا. وہ سارے میرے چاروں طرف حالہ بنائے ہوئے, کوئی مٹھائی لا رہا, کوئی ٹافی لا رہا, کوئی دودھ لا رہا, کوئی دعائیں کر رہا, کوئی نفل پڑھ رہا, کوئی دم کر رہا, کوئی درود کر رہا, اور کوئی طبیب کے پاس لے جا رہا, کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا. اور میرے اندر میرا اللہ زندگی کی طاقت کو دوڑا رہا ہے. اور میرے اندر دودھ کو اتارا, تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ماں نے روٹیاں گلا کے شوربے میں ڈال کے بوٹیوں کو دھو کے میرے منہ میں ڈالا, نوالے بنائے. اور مجھے پھر میرے کان سننے لگے, آنکھ دیکھنے لگی, پاؤں چلنے لگے, میں لڑکنے لگا.
میں دوڑنے لگا، میں بھاگنے لگا، پھر اللہ نے کائنات کو میری خدمت پہ لگایا، سورج میرے لیے چمکا، چاند میرے لیے چمکا، گھٹا اور بڑھا، تارے جھلملائے، رات آئی مجھے سلانے، دن آیا مجھے جگانے، زمین کا فرش بچھا دیا مجھے چلانے کو، پانی دیا پینے کو، ہوا دی سانس لینے کو، پھول دیے ان کو سونگھنے کو، جانوروں کو قربان کروا کے صبح ہوتے ہی غازی کے بازاروں میں بکرے لٹک گئے اور بکریاں آ گئیں اور وہ بھیڑیں لٹک گئیں، بھینسیں لٹک گئیں، اور اس کے ساتھ مرغیاں آ گئیں، انڈے آ گئے، سبزی آ گئی، گوشت آ گیا، پھل آ گیا، دودھ آ گیا، چینی آ گئی، گھی آ گیا، کہاں کہاں سے میرے رب نے سب کچھ اٹھایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو بنایا، شرق اور غرب میں اللہ تعالیٰ نے موسموں کا نظام چلایا، مجھے گرمی میں کچھ کھلایا، سردی میں کچھ کھلایا، کبھی گرمی کے پھل، کبھی سردی کے پھل، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی آسمان کی بارش، کبھی گرجتے بادل، کبھی برستے بادل، یہ سب میرا رب کرتا گیا، میں پروان چڑھتا گیا، میں چڑھتا گیا، مجھ میں طاقت آتی گئی، آتی گئی، آتی گئی، آتی گئی، جب میرے اللہ کی نعمتیں کمال کو پہنچی، میرے اللہ نے ہر چیز کو کامل کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جب اللہ کی رحمتوں کی میں چادر میں چھپ گیا، میں نہا گیا، اب میرا اللہ میرے انتظار میں تھا کہ اب یہ میری بندگی کرے گا، اس کی نظر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھے گی، اس کے کان گانا نہیں سنیں گے، اس کی زبان گالی نہیں بکے گی، اس کی زبان جھوٹ نہ بولے گی، اس کا ہاتھ ظلم نہ کرے گا، اس کا پاؤں عیاشی کو نہ چلے گا، یہ اپنے پیسے سے جوا نہ کھیلے گا، سود نہ دے گا، سود نہ لے گا، اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے گا، قدم زمین پہ قدم رکھے گا، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ عاجزی چلے گا، جب اس پر رات آئے گی، جب اس پر رات آئے گی، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ راتوں کو اٹھے گا، کبھی روئے گا، کبھی قرآن پڑھے گا، کبھی ذکر کرے گا، کبھی تسبیح کرے گا، جب یہ جوان ہوگا، ماں بوڑھی ہوگی، باپ بوڑھا ہوگا، اب یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کے پاؤں دھوئے گا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میں رزق دوں گا، سخاوت کرے گا، میں فقر دوں گا، خوددار بنے گا، غنی بنے گا، ہاتھ نہ پھیلائے گا، مجھے بتائے گا، ساری خلقت کو کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دے گا، اپنے فاقے چھپائے گا، مجھے سنائے گا، مخلوق کو نہ سنائے گا، پیسہ دوں گا تو سخی بنے گا، حکومت دوں گا تو رحم دل بنے گا، قاضی بناؤں گا تو عادل بنے گا، اقتدار دوں گا تو انصاف کرے گا، طاقت دوں گا تو مجھ سے ڈر کے چلے گا، جھک کے چلے گا، یہ اللہ انتظار میں، اللہ انتظار میں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز گونجی، غازی والو اب دوڑو مسجد کی طرف، آؤ آؤ آؤ، تمہارا رب بلا رہا ہے، یہ 1.5 گھنٹے کا امتحان لیا، اسی میں 80% تو اسی میں فیل ہو گئے، 80% تو اسی میں فیل ہو گئے، پھر اگلا امتحان آیا، نظریں جھکا، نہیں جھکاتا، ارے گانا نہ سن، نہیں میں سنوں گا، ارے جوا نہ کھیل، ایسے ہم شوق سے کھیلتے ہیں، ہم کوئی پیسے سے نہیں، شوق سے کھیلتے ہیں، ارے اوروں کی بیٹی نہ دیکھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے گانے نہ سن، تیری روح مسخ ہو جائے گی، کیا کریں سارا جگ سنتا ہے، سود کو چھوڑ دے، سارے جگ نے غازی میں پیسے رکھے، میں نے رکھے تو کیا ہو گیا، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، وہ رب المشرق والمغرب، وہ زمین آسمان کا اللہ، وہ بحر بر کا اللہ، اب وہ گلا کر رہا ہے، یہ سب کچھ تو اس نے کیا، پھر اللہ نے دیکھا کہ میری تو کوئی نہ مان کے دیا، جوان کی جوانی بگڑی، آنکھ بگڑی، کان بگڑے، طاقت میں میری ذات کو بھولا، پھر اللہ نے گلا کیا، فلما ترعرعت وکبرت واشتد عضدك بارزتنی بالمعاصی یا عبد سو، او میرا بندہ تو بھول گیا تو کہاں سے بنا تھا، آج تجھے جوانی دی، طاقت دی، تو اکڑا، تو مشلا، تو اکڑ اکڑ کے چلا، مجھے تو نے للکارا نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اور تو نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تیری اوپر نعمتوں کے دریا بہاتا گیا، بارشیں کرتا گیا، تو اکڑتا گیا، تو مچلتا گیا، میری زمین پکار اٹھی، یا اللہ اجازت دے، بہت زمانے سے جوا ہو رہا ہے میں پھٹ جاؤں، بہت زمانے سے زنا ہو رہا ہے میں پھٹ جاؤں، بہت زمانے سے شراب تجاری میں پھٹ جاؤں، بہت زمانے سے بینکوں کی عمارتیں سود پہ کھڑی، بینکوں کو کیا رونا رہوں، اب تو جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ بھی سود پہ آگے پیسے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی آگے سود پہ پیسے دینا، نماز بھی پڑھتا ہے، سود پہ پیسے بھی دیتا ہے، ارے ظالم، ارے ظالم، تجھے پتہ بھی ہے سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کا ہے، سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کا ہے، اور سب سے خوفناک عذاب قتل ناحق کرنے والے کا ہے، اور اس کے بعد سب سے دردناک پکڑ ماں باپ کو دکھ دینے والے کی ہے، ماں باپ کو رلانے والے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے شرک کے بعد، اللہ کے شرک کے بعد اکبر الکبائر ماں باپ کو دکھ دینا ہے،
اللہ کے کفر کے بعد سب سے بڑا جرم وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا ہے اور ان کے گریبان پکڑنا ہے۔ میرے رب نے مجھے پھر گلا دیا، فلما ترارعت وكبرت واشتد عضدك بارزتني بالمعاصي يا عبد سو، میرے بندے تو بھول گیا اور مجھے للکارنے لگا، اپنا وقت بھولا میں نے تمہیں کہاں سے بنایا، کیسے بنایا۔ اس کے باوجود کہ زمین کہتی ہے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، سمندر کہتے ہیں اجازت دے ہم چڑھ کے نکل جائیں، تربیلا کا پانی اللہ کی قسم روز پوچھتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں۔ یہ تھوڑی سی مٹی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ تھوڑا سا بند اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایک یوں گھومنے کی ہے، صرف میرا اللہ کہہ دے کھل جا کھل جا، لاؤ دنیا کے سائنسدانوں کو اور دنیا کے انجینئروں کو اور دنیا کے بند بنانے والوں کو لاؤ، وہ بند سمیت اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ بھول گئے جب نوح کی قوم پہ پانی آیا تھا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات اكل وخمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي الا الكفور۔ میرے بھائیو پانی بفرتا ہے، پانی بفرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بند اس کے سامنے اللہ کی قسم تنکے سے زیادہ بے حیثیت ہیں۔ فرشتے غصے میں آتے ہیں، یا اللہ ہم کب تک زنا دیکھیں، کب تک جوا دیکھیں، کب تک جھوٹ دیکھیں، کب تک سود دیکھیں، کب تک قتل دیکھیں، کب تک یہ سب کچھ دے۔ یا اللہ اجازت دے، ہمیں اترنے دے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ وہ رب جو غنی، وہ رب جو احد، جو صمد، جو رحمان، جو رحیم، جو ملک، جو قدوس، جو سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علیج، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ جلیل، وہ کریم، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ واسع، وہ مجید، وہ باعث، وہ شہید، وہ حق، وہ وکیل، وہ قوی، وہ متین، وہ ولی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، معید، وہ محیی، ممیت، وہ حی قیوم، وہ واجد و ماجد، وہ واحد و احد، وہ الصمد اور قادر، اول اور آخر، ظاہر اور باطن، والی اور متعال، بر اور تواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الدار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث الرشید، الصبور جل جلالہ احد، بیوی سے پاک احد، بچوں سے پاک احد، وزیروں سے پاک احد، مشیروں سے پاک احد، زمانوں سے پاک احد، مکان سے پاک احد، شکل صورت سے پاک احد، جسم سے پاک احد، کھانے سے پاک وہ احد، پینے سے پاک وہ احد، سونے سے پاک وہ احد، اونگنے سے پاک وہ احد، تھکن تھکاوٹ سے پاک، غفلت جہل ظلم سے پاک، بے نیاز غنی، بے نیاز صمد، بے نیاز جبار، بے نیاز قہار، بے نیاز مالک الملک، بے نیاز غنی اور مغنی، بے نیاز دیان، بے نیاز رب السماوات والارض، بے نیاز رب العرش العظیم۔ او میرے بھائیو، جو ایسا اللہ، جو ایسا اور چھوٹا سا بادشاہ، یہ پولیس والے یہ مار 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 چوروں کا حشر کر دیتے ہیں اور گالیاں دے دے دینا ان کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں، ان کے پاس چھوٹا سا اقتدار ہے۔ اتنے بڑے اقتدار کا مالک، اتنے بڑے اقتدار کا مالک اپنی نظروں سے زنا ہوتے دیکھتا ہے، جوا کھیلتے دیکھتا ہے، بیٹوں کو باپ کے گریبان پکڑتے دیکھتا ہے، ماؤں کو دھکے دیتے دیکھتا ہے، اور ظلم و ستم کو دیکھتا ہے، عدل کو بکتے دیکھتا ہے، قاضیوں کے جج فروخت ہوتے دیکھتا ہے، وکیل کو قاتل کا مقدمہ لڑتے دیکھتا ہے، قومیت کی بنیاد پر ظالم کی پشت پناہی کر رہی، پٹھان پٹھانوں کی مدد کر رہے چاہے ظالم کیوں نہ ہو، پنجابی پنجابی کی مدد کر رہا ہے چاہے ظالم کیوں نہ ہو، سندھی سندھی کی مدد کو آیا،
بروہی مکرانی کی مدد کو آیا. یہ سب کچھ دیکھا دیکھا دیکھا. زمین کپ کپائی، آسمان تھر تھرایا، فرشتے غضبناک ہوئے. اللہ تو ہمیں اجازت نہیں دیتا، میں نے اڑا دیں. میں اس رب پہ قربان جاؤں، اس اللہ پہ فدا جاؤں، اس اللہ پہ قربان جاؤں جس نے مجھے پہلے پکڑنا تھا، جس کی بجلیوں نے کڑکنا تھا، جس کی صاعقہ نے کھوپڑیوں کو اڑانا تھا. غصے تو اسے ہونا تھا. وہ کہتا ہے چپ، خاموش خاموش، اے زمین تھم جا، اے آسمان ٹک جا، اے فرشتوں چپ ہو جاؤ، اے سمندر کی موجوں اپنے آپ میں رہو. نہیں نہیں نہیں، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کبھی تو یہ توبہ کرے گا. اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے، میرا جی نہیں چاہتا اپنے ہاتھوں سے بنی چیز کو توڑ دوں. اور دیکھتے نہیں ہو، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم چھوٹے بچپن میں ہم وہ ریت کے گھر بناتے، پاؤں بیچ میں دیکھے، اوپر ریت ڈالتے، پھر اس کا گھر بناتے، پھر پاؤں نیچے نکالتے، وہ گھر بن جاتا. اگر کوئی اسے گراتا تو ہم چھوٹے ہم پھر رونے لگ جاتے، آنسو اتنے موٹے بہاتے. میرا گھر گرا دیا، میرا اللہ مجھ سے میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا میرے اللہ کی محبت کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں. ساری دنیا کے باپوں کی شفقت اللہ کی شفقت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے.